پہلی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں سوا پارہ پڑھا گیا جو دوسرے پارے کے چوتھائی پر ختم ہوا۔ پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستہ کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا یا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسری سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت، اور دوسرے اندیکھے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم سے ان تمام چیزوں پر ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے جو غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ پر ایمان لانے کے لیے ہم سے کہا ہے، فرشتوں پر، اور قرآن مجید تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان لانے کا مطالبہ ہے، جنت پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، دوزخ پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم حواس سے اس کو پہچان نہیں سکتے، نہ چھو کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں، لیکن ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، اور اس جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں گے اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو عقل کا زمانہ ہے، جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں لوگ بہت دھڑلے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر انکار ممکن نہیں ہے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہٹ دھرمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تینوں گروہوں کی مثالیں دے کر قرآن مجید کے اندر سمجھایا ہے کہ پہلا گروہ جو ہے وہ کیسا ہوگا، دوسرا جو کفر کرنے والے ہیں ان کی کیا کیا صفتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا کمیاں ان کے اندر ہو سکتی ہیں،
اور تیسرا گروہ جو منافقین کا ہے اس کا تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کے بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ فرشتوں کا جو معاملہ ہے، اللہ وہ طاقت اور قوت میں ہم سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو کرنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ کا حکم ہے ان کے لیے، بس اس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اور نہ ان کی اور کوئی دوسری ضروریات ہیں۔ جس فرشتے کا جو کام ہے وہ آخر تک اپنے اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ انسانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ اور بوجھ یعنی عقل، جس سے ہم اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں، یہ صفت دے کر اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا ہے، چھوڑ دیا ہے اس کو کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ بری ہیں، اب اس میں آپ کو کیا اپنانا ہے آپ اپنائیے، اور امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہم کو، آزمانے کے لیے۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اور اس کے لیے کہا کہ سمیع بصیرہ، دو صفتوں کا ذکر کیا۔ سمیع یعنی ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ دو چیزوں کا، اور دوسری چیزوں کا تذکرہ دوسری جگہ پر ہے، لیکن سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے ان دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، سمیع بصیرہ۔ تو ہم ان دو چیزوں سے دیکھ کر زیادہ چیزوں کو پہچانتے ہیں کہ کون کیسی ہے، یہ صفت دے کر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور حضرت آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ بالکل سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور شیطان کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر بھی ہے، مختلف انداز میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو بتلا دیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ یہ جنت ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اگر تم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو جو کام آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا وہی کام ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ جو کام ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ کام کیا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں ان کو منع کیا تھا کہ دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا، ایک درخت کی نشاندہی کی تھی ایک پھل کی کہ اس کے پاس مت جانا، مگر شیطان نے اپنا کام کیا، ورغلایا، بہکایا، جیسے آج دنیا میں ہمارے پیچھے وہ لگا ہوا ہے اور ہم سے وہ کام کروا دیتا ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔
تو وہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے بھی وہ غلطی سرزد ہوئی، تو انہوں نے جو کام کیا وہی کام ہمیں کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا۔ ان کی دعا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر بھی کی کہ آدم نے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ تو اگر ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے جو ہمارے جد امجد نے کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کریں، اس سے معافی چاہیں، اور جو اصل اپنا ہمارا ٹھکانہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، لیکن وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو ہم بدعمالیاں کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنائیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ہماری پیدائش کی ہے، جہاں ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں ہمیں بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کہاں تھپا گیا؟ جنت کے اندر، اور اب وہیں پر رکھا گیا ان کو۔ تو اصل ٹھکانہ ہمارا وہی ہے۔ تو جو کام انہوں نے کیا وہ کام ہم کریں اور وہیں پر رہیں۔ شیطان کا جو عمل تھا تکبر والا، غرور والا، وہ ہمیں اپنانا نہیں ہے۔ اصل اس واقعے کو بار بار ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ یہ تو اصل ان کی کجروی ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسحاق میں ہی پیدا ہوئے تھے، مگر یہودیوں نے اس کے بعد بھی ان کو نہیں مانا اور اپنی دانش کے مطابق ان کو سولی پر چڑھا دیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور جب قیامت قریب آئے گی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ ان کی ایک بہانہ بازی ہے کہ اگر وہ بنی اسماعیل میں آتے تو ہم انہیں، بنی اسحاق میں آتے تو ہم انہیں مان لیتے۔ بنی اسحاق میں آنے والے نبی کو بھی یہودیوں نے نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اصل یہودیت جو ہے ایک نسل پرست مذہب ہے، وہ کسی اور مذاہب کے ماننے والوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہودیت قبول کرنا چاہے تو یہودیت قبول نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو سلسلہ وار یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہی یہودی مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ وہاں جو اسرائیل جو بنا ہوا ہے وہاں کوئی بھی جا کر بس رہ نہیں سکتا ہے، بلکہ جو مذہبی یعنی پیدائشی یہودی جو ہوگا وہی وہاں جا کر رہ سکتا ہے، اسی کو وہ لوگ یہودی مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر وہ بارہا ناشکری، کج بحثی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو حیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا۔ آج ہمارے یہاں بھی عادت کچھ ہماری بھی ایسی ہی بنتی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو حیلوں بہانوں سے ٹالتے رہتے ہیں، تو ہماری بھی حالت وہی بن گئی ہے جو یہودیوں کی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دو نہیں کئی واقعات کا تذکرہ کیا ہے، تقریباً 3 پاؤ یعنی 3/4 جو ہے صرف یہودیوں کا ہی تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر، کہ انہوں نے کیسا عمل کیا، کیا کیا رویہ اختیار کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ان پر نچھاور ہوئیں، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے اس کو ٹالا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت نازل کر دی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ آج ہماری بھی حالت کچھ ایسی ہی بنی ہوئی ہے، نہ ہمارے پاس روپے پیسے ہیں، نہ عزت، اور عزت کی ہی دولت ہمارے پاس ہے۔
تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہیں، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کا اطاعت گزار بنے، اور دوسرے محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا۔ یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس موقع پر مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلہ کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اسی لیے ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول کہتے ہیں۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو کفران نعمت نہ کرو۔ کتنی بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں اپنے لوگوں سے، بہت دنوں کے بعد اگر کوئی فون کرتا ہے اور ہم اگر اس سے یہ فون کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کیا بھائی آپ تو ہمیں یاد بھی نہیں کر رہے ہو، تو پلٹ کر ہم بھی جواب دیتے ہیں آپ ہی کون سا ہمیں یاد کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے ہیں؟ تو اگر ہمارے رب نے ہم سے کہہ دیا تب عملاً تو کہہ ہی رہا ہے ہم سے۔ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرا لیا کرتے تھے؟ آج ہم تو نہیں پورا کرا پا رہے ہیں، صرف کہتے ہیں، ان کی رودات کو بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں پورا کرا پاتے۔ تو گویا ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا تو اللہ نے ہمیں بھی بھلا دیا۔ جاؤ ذلیل ہو، رسوا ہو، مارے جاؤ، پیٹے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو صرف دعوے سے، ایمان کے دعوے سے کام نہیں بننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے، سیدھا سا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ آج فلسطین کا بچہ تمام تر تکلیف برداشت کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کس جملے کا نعرہ لگا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 5 سال سے زائد نہیں ہوگی، ہاتھ میں بھگونا لیے ہوئے ہے اور قطار میں لگا ہے،
نمبر آنے تک کھانا ختم ہو جاتا ہے. نمبر آنے تک کھانا. ابھی ہم نے آج سے روزہ شروع کیا ہے. جب بھوک لگے گی تو ان کو یاد رکھنا, جب پیاس لگے گی تو ان کو یاد رکھنا, اپنی دعاؤں کا 2/3 حصہ ان کے لیے مختص کر دینا. کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کریں کم از کم. تو وہ 5 سال سے کم ہی 5 سال کے آس پاس عمر ہوگی. جب نمبر اس کا آتا ہے تب تک کھانا ختم ہو جاتا ہے. خالی بھگونا لیے وہ لوٹتا ہے واپس. صحافی پوچھتا ہے کیا ہوا؟ زوردار کہکہا لگاتا ہے. وہ زوردار کہکہا لگاتا ہے, ہنستا ہے. صحافی پوچھتا ہے آپ کیا کرو گے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے. پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا تھا ہوگا وہ. تو شکوہ شکایت زبان پر نہیں. دیکھو ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو. یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اسی کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستہ پر ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنا صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے. زمانے جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے, یعنی صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے استھان کا طواف, وہ مناسک حج میں تحریف کا نتیجہ تھا. جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا, وہ ہر چیز سے باخبر ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں, حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد 4تھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے جو دین کی اصل بنیاد ہے, یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اللہ کے صفات نہیں رکھتا. وہ واحد ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے, اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے. اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کے تابع ہے, اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب, ایک رسول اور آدم کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر و عمل بھیجتا رہا ہے. اس توحید کے مکمل نظام کو, جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ, مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثہ کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں, تسلیم کرو. اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے, اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے. پہلی تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.